محترم سامعین اعظام، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ دو لفظ اللہ نے فرمایا ہے، ایک فرمایا ایمان والا۔ ایمان والا کہتے ہی سے ہے جو اسلام میں داخل ہو گیا ہو۔ اگر اسلام میں وہ داخل نہیں ہے تو وہ ایمان والا کہاں ہے؟ لیکن اس کے باوجود جس اللہ پہ ہم نے ایمان لایا اور وہ اقرار کر رہا ہے، ہماری گواہی دے رہا ہے کہ تو ایمان والا ہے، اس کے باوجود اللہ ہم سے کہتا ہے کہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک طرف اللہ ہماری گواہی بھی دیتا ہے کہ تو ایمان والا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اس کے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان تو لایا، لیکن ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو اعمال ہمارے ہیں وہ اعمال مکمل طور پہ اسلام والے نہیں ہیں۔ اگر مکمل طور پہ اسلام والے اعمال ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایمان میں، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو گئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ کچھ یہود علماء نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایمان لائے۔ یہودی مذہب میں سنیچر کے دن کی عظمت ہے، سنیچر کے دن ان کے یہاں متبرک دن ہے۔ تو جو علماء ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ اسلام نے عظمت سے منع بھی نہیں کیا ہے، لہذا ہم سنیچر کے دن کو بھی تعظیم کریں گے، اس کی عظمت کو بھی مانیں گے۔ تو اسلام نے منع تو کیا نہیں۔ اسی طریقے سے یہود کے یہاں اونٹ کا گوشت کھانا منع کر دیا گیا تھا ان کے مذہب میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام نے اونٹ کے گوشت کو کھانا ضروری قرار تو دیا نہیں، لہذا ہم اونٹ کا گوشت نہیں بھی کھائیں گے تو تورات پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اونٹ کا گوشت کھانا ضروری قرار نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ جب آ گئے ہو تو اب اس کی بھی تعظیم کرنا ہے، وہاں چونکہ حرام ہے تو اس پر بھی عمل کریں گے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، یہ نہیں چلے گا۔ اگرچہ جائز کام تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے منع کر دیا کہ اب یہود اور نصارہ کی کسی عمل میں موافقت نہیں کی جائے گی۔ یہود جو کام کریں گے وہ تو کام مت کر،
یہود داڑھیوں میں خضاب نہیں کرتے، سفید چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داڑھیوں میں کالا رنگ کے علاوہ خضاب کیا کرو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ حالانکہ سفید اگر کوئی رکھتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن چونکہ یہود بالکل سفیدی رکھتے ہیں، وہ خضاب نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کو اتنا یہ مخالفت اس قدر پسندیدہ ہے یہود کی اور نصارہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کالا رنگ کے علاوہ دوسرا خضاب کیا کرو، وخالف الیہود، اور یہود کی مخالفت کیا کرو۔ تو اسلام میں اللہ نے یہ ذرہ برابر پسند نہیں کیا کسی قوم کی ذرہ برابر بھی مشابہت کو اختیار کیا جائے۔ ہمارا خالص عمل جو ہو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو، ہمارا رنگ جو ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق رنگ ہو۔ اس کے ایک مثال سے سمجھیے، گلاس میں پانی ہے، اس میں ہم کنکر ڈال دیں گے تو یہی کہا جائے گا کہ کنکر پانی میں داخل ہو گیا ہے، یہ تو کہا جائے گا۔ لیکن اس کنکر کو کبھی بھی ہم نکال سکتے ہیں، وہاں سے نکال دیں گے تو پانی میں اس کا کوئی اثر نہیں آئے گا، الگ کر سکتے ہیں اس کو۔ لیکن اسی پانی میں اگر کوئی ہم رنگ ڈال دیتے ہیں تو اب کہا جائے گا مکمل طور پہ پانی میں داخل ہو گیا ہے، اب اس کو پانی سے جدا کرنا چاہے گا تو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ کنکر کو ہم نے پانی میں ڈالا، اس کو ہم جدا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے رنگ کو پانی میں ڈال دیا ہے تو رنگ اور پانی ایک ہو گیا ہے، اب کبھی وہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ ہمیں اس طرح اسلام میں داخل ہونا ہے جس طرح رنگ پانی میں چلا گیا اب اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اسلام میں داخل ہونا پڑے گا کہ ہم وہاں سے جدا نہیں ہو پائے۔ داخل تو ہوئے لیکن جب چاہے وہاں سے نکل گئے، اسلام میں داخل نہیں ہو پائے۔ یہ اللہ نے جو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، وہی اللہ فرماتے ہیں داخل جو ہونا ہے وہ پانی اور رنگ کی طرح ہو جانا ہے، ایک ہو جانا ہے کہ جہاں تو رہے وہاں اسلام رہے، جہاں اسلام رہے وہاں تو رہے۔ کوئی سی بھی حالات آ جائے، مصیبت آ جائے، جیسا بھی ماحول ہمیں مل جائے، لیکن ہمارا اسلام نہ چھوٹے، ہمارا ایمان نہ چھوٹے، ایمان کا داغ نہ چھوٹے، ایمان کا جو رنگ ہے وہ ہمارے اندر ہمیشہ پیوست رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت پچھلی قوموں کے مشابہت میں چلے گی، بالش در بالش، جو وہ کریں گے میری امت میں سے کچھ لوگ وہ کام کرنا چاہے گے، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا تھا پچھلی قوموں میں تو کچھ لوگ یہ بھی کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ الفاظ ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پچھلی قوموں سے مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ؟ تو فرمایا اور کون ہوگا؟ یہود اور نصارہ۔ دنیا میں اس طرح چھا جائیں گے، اپنے عادات کو، اپنے اطوار کو، اپنے ماحول کو اس طرح پھیلا دیں گے کہ مسلمان ہونے کے باوجود
یہود اور نصارہ کا جو مذہب ہوگا، یہود اور نصارہ کا جو تہوار منایا جائے گا، مسلمان اس کو اپنا تہوار سمجھ کے منائے گا۔ ابھی سامنے آ رہا ہے 1 جنوری، نیا سال مبارک ہو۔ اب دیکھیے گا 80% مسلمان لکھے گا نیا سال مبارک، اور 12 بجے رات 31 دسمبر کے 12 جب بجتا ہے اس گھنٹی، اس 1 سیکنڈ میں جو ہوتا ہے، دنیا کا کون ایسا گناہ ہے اور کون ایسی خرافات ہے جو اس جو سیکنڈ کا لمحہ ہے اس لمحے میں نہیں کیا جاتا۔ شراب و کباب اور دنیا کی تمام لغویات کو اس وقت میں مکمل طور پہ لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ صرف یہودی نہیں، صرف نصارہ ہی نہیں، یہ 80% مسلمان جو نوجوان ہیں اس میں شریک ہیں۔ ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں، شاید یہی بولتے ہیں، شاید انگریزی تو مجھے آتی نہیں۔ نیا سال مبارک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری عمر 80 رکھی ہے، 90 رکھی ہے، ہم ڈبہ میں 80 روپیہ رکھے، روزانہ ہم خرچ اس سے کر رہے ہیں 10 روپیہ 20 روپیہ 30 روپیہ، تو 10 روپیہ اس سے نکالیں گے تو 70 روپیہ ہو جائے گا، تو خوشی منائیے گا یا غم منائیے گا؟ نہیں بولتے آپ بھائی، ہم نے 80 روپیہ رکھا ڈبہ میں، 10 روپیہ ہم نے اس سے نکال لیا، ضرورت پیش آ گئی، کسی کو دینا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، کہا ڈمرو لے کے ناچیے گا، یہ 10 روپیہ میرا خرچ ہو گیا، 10 روپیہ میرا خرچ ہو گیا۔ ہاں، اچھے میں خرچ ہوا ہے تو خوشی منائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور حرام میں اگر وہ مال خرچ ہوا ہے تو غم منانے کی ضرورت۔ 10 روپیہ جو ہم نے خرچ کیا ہے، اگر جائز ضرورت میں ہم نے خرچ کیا ہے، حلال میں خرچ کیا ہے تو اللہ کا شکر منائیں گے، اور اگر 10 روپیہ جو ہم نے خرچ کیا ہے وہ حرام میں چلا گیا ہے تو غم منانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عمریں، اور عام طور پہ امت محمدیہ کی جو عمریں ہیں، اعمار امتی بین 60 و 70 واقلهم من یجوز، حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں عام طور پہ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں عام طور پہ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گے۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے پاس کریں گے۔ 80%، 90% جو لوگ ہوں گے ان کے عمریں 60 اور 70 کے درمیان۔ 100 میں سے 10 آدمی ہوں گے جو 80 سال کے پہنچ گئے، جو 90 سال کے پہنچ گئے، جو 100 سال کے پہنچ گئے، لیکن پہنچے بھی تو کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ وہ دانتوں میں طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، کھڑا ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، الا ماشاء اللہ، باقی کسی کے بوجھ بن کر کے رہیں گے۔ تو 60 اور 70 سال یہ ہمارے عمریں اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی۔ ہم میں سے اکثر کی عمریں یہاں کو 50 سال کے ہیں، کو 55 کے بھی ہیں، کو 60 کے بھی ہوں گے، کو 70 کے بھی ہوں گے، کو 75 کے بھی ہوں گے، کوئی 80 کے بھی ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ ہمارا مرحلہ جو اصل منزل ہماری ہے اس کے قریب قریب پہنچ گئے۔
اور 2024 چلا گیا تو گویا کہ 1 سال ہمارا اور گھٹ گیا. ایک سال ہمارا گھٹا تو اس گھٹنے پہ خوشی کیسی، یہ ناچ گان کیسا، اس پہ مبارک بادی کیسی، اس پہ تو ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ غم ہوتا ہے اس دن میں جس دن میرا دن گزر گیا اور میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا. سب سے خراب دن میرا وہ دن ہوتا ہے. اگر ہمارا کوئی گھنٹہ گزر گیا، 24 گھنٹہ ہمارا گزر گیا ہے اور ہم نے کوئی نیک کام نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، وہ دن ہمارا سب سے خراب دن ہوگا. سال 12 مہینہ ہمارا گزر گیا ہے، اس پہ محاسبہ کرنے کی ضرورت تھی. وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، جائزہ لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو. قبل کہ اللہ کے پاس جا کر کے اللہ ہم سے پوچھے جوانی تم نے کیسے گزاری تھی، بڑھاپا تم نے کیسے گزارا تھا، اور بالغ ہونے کے بعد زندگی تم نے کیسے گزاری ہے، ہم نے جو صحت دیا تھا وہ تم نے کیسے گزاری ہے. قبل اس کے کہ اللہ ہم سے محاسبہ کرے، اس سے پہلے ہمیں محاسبہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزاری. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے بارے میں فکر کیا کرو. شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی میں عبادت کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے، ورنہ پیروں میں طاقت ختم ہو جائے گی، نہ رکوع کرنے کی طاقت رہے گی، نہ سجدہ کرنے کی طاقت رہے گی، نہ بیٹھنے کی طاقت رہے گی، ہمیں کسی کا سہارا لینا پڑ جائے گا. اس جوانی کی قدر کر لو. شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کا، تندرستی کا، اس کو غنیمت جان لو بیمار ہونے سے پہلے. وہ غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کی قدر کر لو غریبی آنے سے پہلے. اگر اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو صحیح مصارف میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، گھر والوں کے حقوق ادا کرو، بہنوں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو قبل اس کے کہ اللہ تم سے مال چھین لے. قاد الفقر ان یکون کفرا، غریبی انسان بسا اوقات انسان کو کفر کے قریب لے جاتی. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. یہ جو ہم نیا سال مناتے ہیں یہ اصل میں یہود و نصارہ کی تہذیب ہے، یہود و نصارہ کا سیوا ہے، ان کا تہوار ہے. لیکن اس تہوار کو ہم نے اپنے اندر لے لیا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اگر ہم ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم بھی یہود میں سے ہو گئے، تم بھی نصارہ میں سے ہو گئے، تم مسلمان مکمل طور پہ داخل نہیں ہوئے. جب تک کہ ایمان میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں مکمل طور پہ داخل ہو. اس کے لیے کیک کاٹنا، طرح طرح کے قمقمے لگانا، یہ سب فضول اور لغو چیزیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع، نقصان ہی نقصان ہے. بہت سارا کام ایسا ہوتا ہے جس میں ہمیں نفع نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو نقصان سے ہم تعبیر کرتے ہیں.
ہم کہتے ہیں نقصان بہت بڑا ہو گیا۔ اس کو یوں مثال سے سمجھیے، ایک آدمی اپنے بیٹے کو دکان میں بٹھا کر چلا گیا، کہ اس کو بیچنا ہم آ رہے ہیں، سب کی قیمت بتا دیا۔ ایک آدمی شربت لینے کے لیے آیا تو اس نے بیچ دیا 100 روپے کر کے۔ باپ نے آ کے پوچھا کہ بیٹا کتنا میں بیچا؟ کہ 100 روپے۔ کہا ارے تم نے تو بہت بڑا نقصان کر دیا، یہ تو 2,000 کا بوتل تھا اور تم نے 100 روپے بیچ دیا۔ تو بیٹا بڑا غمگین ہو گیا کہ بڑا نقصان ہو گیا۔ جب دیکھا کہ بیٹا میرا بہت غمزدہ ہے، کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، 90 روپیہ الحمدللہ پھر بھی اللہ نے ہمیں نفع دیا ہے، گھر سے کچھ گیا نہیں ہے، لیکن اگر تم چالاکی دکھا کے اس کو بیچ دیتے 2,000 روپے میں تو زیادہ نفع ہوتا۔ معلوم ہوا کہ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن نفع نہیں ہوا، اس کو بھی نقصان کہتے ہیں۔ نفع نہیں ہوا اور نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن نفع نہ ہونے کو ہم کیا بولتے ہیں کہ بڑا نقصان ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، اگر اس کو مانا جائے کہ لغو ہے، کسی کام کا نہیں ہے، تو ہمارا نفع جو نہیں ہو رہا ہے، گویا کہ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے۔ آخرت کا نقصان تو ہمارا ہے کہ ہم نے لغویات پہ پیسہ برباد کیا، بیکار ہم نے کام کیا ہے، لغو لعب والا ہم نے کام کیا ہے۔ تو نیو ایئر منانا یا ہیپی نیو ایئر منانا یا نیا سال کا مبارکباد دینا یہ بالکل ناجائز ہے، کسی طرح جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل ہم مسلمان ہیں، ہماری جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ چاند کے اعتبار سے شروع ہوتی ہے، سورج کے اعتبار سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا مہینہ الگ ہے، محرم ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، سفر ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، یہ ہمارے مہینے ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اکثر مسلمان عربی تاریخوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ آج عربی تاریخ کتنی ہے؟ انگریزی والا سب کو معلوم ہے، لیکن جو اپنی تاریخ ہے، جو عربی تاریخ جس سے اسلام کے مسائل کا دار و مدار ہے، اسی سے روزہ جانا جاتا ہے، چاند کے اعتبار سے نماز کے اوقات کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے، عدت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے، طلاق کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے۔ دنیا کے بے شمار جو اسلامی کام ہے وہ سب کا چاند کی تاریخوں سے ہوتا ہے۔ تو چاند کی تاریخ کا ہمیں کسی کو علم نہیں الا ماشاءاللہ ہے۔ کسی کو معلوم کتنی تاریخ ہے؟ ایک آدمی بولے 14 تاریخ۔ اب بتائیے اتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تمام لوگ عربی تاریخ کو بھول جائیں تو سب گناہگار ہو جائیں گے۔ فرض کفایہ کہا گیا ہے، کچھ لوگوں کو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے کہ عربی تاریخ کتنی ہے۔ ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے؟ نہیں کہتے ہیں محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، یہ جنوری سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ چاند بھی اللہ کا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے، دونوں تاریخ کوئی حرج نہیں ہے، دنیاوی معاملات اسی پہ دار و مدار ہے۔ انگریزی تاریخ کا جاننا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے، لیکن اپنی جو تہذیب ہے، اپنی جو تاریخ ہے، آپ دیکھیے گا غیر مسلم لوگ جو ان کا ساون بھادو ہوتا ہے وہ تاریخوں کو اچھی طرح سے یاد رکھتے ہیں۔ اکثر غیر مسلم اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، ابھی ساون چل رہا ہے یا بھادو چل رہا ہے یا کیا کیا ان کا جو نام ہوتا ہے وہ سب ان کو یاد ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ہمیں اپنی تاریخوں کا علم ہی نہیں ہے نا افسوس کی بات۔ اب چلیں ہم نیا سال منانے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چاند دیکھا کرتے تھے تو دعا فرمایا کرتے تھے، دعا کسی کو یاد ہے؟ جب بھی مہینے کا نیا سال آتا، نیا چاند نظر آتا، 29 کو یا 30 کو،
تو دعا فرماتے تھے. دعا کس کو یاد ہے؟ نہیں یہ دیکھیں، تقریر تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں ہر جمعہ میں، لیکن کچھ نہ کچھ محاسبہ بھی تو کیجیے اپنے آپ کو کہ صرف سنی مسلمان بنیے گا. ایک کو صرف ایک بتایا یاد ہے، کسی کو یاد نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسی کو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو داخل ہو جاؤ ایمان میں مکمل طور پر. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، جو عمل سکھلایا ہے، اس کو یاد کریں گے تو ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہماری کامیابی خواہ یہ ہے. ہم تصور تو کر لے رہے ہیں بہت کچھ ہے، لیکن ہماری دیوار حیات سے ایک اینٹ گر گئی ہے، اور ایک اینٹ گرنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم بہت کامیاب ہیں، ہم بہت کامیاب ہیں. اپنا محاسبہ ہم لیں کہ پورا سال ہماری نمازیں کتنی فوت ہوئی، کتنی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی، کتنی سنتوں کو ہم نے پابند بنایا، 80 سنت پر ہم نے عمل کیا ہے، کتنی دعائیں ہمیں یاد ہیں، کھانے کی دعا، سونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلا جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، سفر کرنے کی دعا، سوار ہونے کی دعا. ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو یہ تحیہ کرے کہ آئندہ سال جو آنے والا ہے انشاءاللہ اس میں ہم یاد کر لیں گے. تب تو کامیابی ہوگی. مسجد میں آئے داخل ہو گئے، نہ دایاں پر داخل کرنا ہے بایاں پر داخل کرنا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، بس مسجد میں داخل ہونا تو ہوتا نا نہیں. پھر حضور نے ادب کیوں سکھلایا؟ کفار نے طنز کیا ایوب انصاری سے کہ تمہارے نبی تو ہر کچھ سکھلاتے ہیں. ہاں ہمارے نبی ہر کچھ سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر استنجا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کعبے کی طرف نہ پیٹھ کرنا ہے نہ چہرہ کرنا ہے. ہمیں ادب سکھلاتے ہیں، پیشاب اور پخانہ کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں. جانوروں کی طرح زندگی گزارنا نہیں ہے، انسان کی طرح زندگی گزارنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک ایک عمل سکھلایا ہے، ایک ایک چیز طریقہ بتایا ہے. کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے. گھر میں گئے کھانا لائے، کھانا کھا لیے، نہ دسترخوان بچھائے نہ کچھ کیے، کچھ بھی نہیں کیے، کھانا کھا لیے. اور ہم کہیں گے کہ ایمان والے ہیں. اسی کو اللہ فرماتے ہیں اسلام میں مکمل طور پہ داخل. ایمان والے تو ہو، تم پوجا پاٹ نہیں کر رہے ہو، تم شرک کا کام نہیں کر رہے ہو، لیکن جو اعمال ہمارے ہیں وہ اعمال جب تک کہ ہم مکمل اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تب تک کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طور پہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، کتابیں ملتی ہیں، اپنے امام صاحب کے پاس آئیے اور ہفتہ میں ایک دعا یاد کیجئے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق